اللہم ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی دروس سے آغاز کریں گے۔ یہاں پہ کتاب کا نام ہے بدایۃ المعرفت۔ بدایۃ المعرفہ کا جو مطلب ہے کہ معرفت کا آغاز، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور نام نیچے لکھا ہوا ہے کہ منہجیۃ حدیثۃ فی علم الکلام، کہ علم کلام میں جو منہجیہ حدیثہ یعنی جو جدید طرز ہے، جدید روش ہے، جدید طریقہ کار ہے، اس کے مطابق جو ہے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب کو مرتب کرنے والے حسن مکی العاملی ہیں، کہ جن کو کچھ نسخوں کے اوپر شیخ حسن مکی عاملی لکھا گیا اور کچھ کے اوپر سید حسن مکی عاملی لکھا گیا۔ تو ہمارے ایک دوست ان کی کلاس میں جاتے ہیں، مصنف زندہ ہیں اور ابھی نجف میں ہیں۔ لبنان میں جب حالات خراب ہوئے تو وہ یہاں پہ آگے نجف میں، ابھی نجف میں وہ درس عقائد کا پڑھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ نقطہ ان سے پوچھا کہ الہیات جو ان کی کتاب ہے، یا کچھ کتابیں ہیں جو پرانی چھپی ہیں، ان میں شیخ حسن مکی لکھا جاتا ہے، اور ابھی جو نئے نسخے آ رہے ہیں اس میں سید جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اور وہ معمم ہیں، ابھی کالا امامہ پہنتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ پہلے میں جو ہے معمم نہیں تھا، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے سمجھا یہ شیخ ہے، تو کچھ جو پہلے والی میری کتابیں ہیں ان کے اوپر شیخ لکھ دیا گیا، اور بعد میں جو ہے وہ جب یہ بات ثابت ہوئی کہ میں سید ہوں، یعنی ان کو معلوم ہوئی، تو پھر بعد کی کتابوں میں کیا سید حسن مکی عاملی لکھا ہوا ہے۔ خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ ایران میں تھے، اور شیخ جعفر سبحانی التبریزی، خدا ان کو بھی طول عمر عطا فرمائے، انہوں نے عقائد کے اوپر تفصیلی جو ہے وہ اپنے محاضرے اور دروس جو ہے وہ دیے۔ تو یہ جو سید حسن مکی حافظہ اللہ، انہوں نے ان دروس کو مرتب کیا، اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا اور اچھی ترتیب اس کی بنائی، اور تقریباً وہ 4 جلدیں ہیں موٹی موٹی، کہ جن کا نام جو ہے وہ الہیات ہے، وہ جو ہے وہ مرتب کیے، کہ جس کے اندر بڑی تفصیل سے اور ڈیٹیل سے جو ہے وہ علم کلام کی بحثیں ہیں۔ اس کے بعد مصنف نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ یہ طے کیا کہ اس کتاب سے پہلے جو ہے ایک کتاب ہونی چاہیے جو ابتدائی طلاب کے لیے ہو، کہ جب وہ کتاب وہ پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر وہ الہیات جو تفصیلی کتاب ہے اس میں داخل ہوں۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ مصنف نے کہا کہ میں نے کتاب جو ہے وہ بدایۃ المعرفہ لکھی، اور حوزہ کی طرف سے بھی علماء کی طرف سے یہ تھا کہ آپ ایسی کتاب مرتب کریں جو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ہو، یہ نہیں ہے کہ ڈائریکٹ آپ الہیات میں طلاب کو داخل جو ہے وہ کر دیں اور وہ اسی میں کیا تفصیلی بحثوں میں الجھ جائیں۔ تو پہلے کیا ہے، ایک مختصر جو ہے وہ کتاب ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا مصنف نے یہ کہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کو کسی بات کی تفصیل چاہیے ہو تو آپ جو ہے وہ الہیات جو کتاب ہے میری، جو شیخ جعفر سبحانی دامت العالی کے جو ہے وہ لیکچر ہیں، ان کو مرتب کیا گیا ہے، اس کی طرف آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ 2 طریقے ہیں ہمارے سامنے اس کتاب کی شرح کے، کہ ایک طریقہ تو وہی ہے کہ ہم اپنی جو ہے وہ ذہانت کے اوپر اور دیگر معلومات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اس کی تشریح کریں، جیسا کہ ہم ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اگر مزید تشریح کی درکار ہو، مزید تشریح کی ضرورت ہو، تو جو الہیات تفصیلی کتاب ہے اس کی طرف کیا کیا جائے، رجوع کیا جائے۔ تو انشاءاللہ رجوع جو ہے وہ سب کرنے کی عادت ڈالیں، اگر کوئی بحث کیا ہے پھنستی ہے وہاں پہ کلیئر نہیں ہو پاتی تو وہاں پہ کیا ہے رجوع کیا جائے گا۔ مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے مرتب کی ہے، یہ گزشتہ جو کتابیں علم کلام کی لکھی گئی ہیں ان کی نسبت سے یہ اس وجہ سے بہتر ہے کہ اس میں میں نے منطق کے مطابق جو ترتیب ہوتی ہے بحث کی اس کو میں نے رکھا ہے۔ مثلا وہ کیا کہتے ہیں کہ خود جو توحید اور عدل ہے یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، کہ اللہ ایک ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کی اندر صفت عادل اور عدل کی ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو لہٰذا میں نے جو ہے وہ توحید اور عدل کو اللہ کے وجود کے بعد کی ابحاث میں کہہ رکھا، اور ایسا نہیں ہے کہ عدل کی بحث میں نے الگ طور پہ کی، وہ اللہ کی صفات کے اندر اس بحث کو کیا سمیٹ دیا، اس بحث کو کیا الگ نہیں لکھا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ کے جو افعال کی بحث ہے کہ اللہ نبی بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، وہ بحث ہو جائے گی۔
اللہ تکلیف دیتے ہیں، اللہ دوبارہ اٹھاتے ہیں، اللہ کی صفات اور افعال کی جو بحثیں ہیں، تو اس ترتیب سے یعنی ایک کتاب مرتب کی انشاءاللہ وہ ترتیب واضح ہو جائے گی جب ہم پڑھتے جائیں گے۔ تو ایک تو مصنف کا اس کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ میں نے جو ترتیب اس کی رکھی ہے وہ بڑی منطقی طور پہ رکھی ہے، اور جس طرح سے ترتیب ایک بائی ڈیفالٹ اور نیچرل ہوتی ہے اسی کے مطابق کہ میں لے کے چلا ہوں۔ دوسرا مصنف نے یہ کہا ہے کہ جو گزشتہ علم کلام کی کتابیں علماء نے لکھیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فلسفہ کو بہت زیادہ لے آتے تھے، یا جو دیگر ابحاث ہیں ان کو لے آتے تھے، تو اصل جو مرکزی نقطہ ہے خدا کے وجود کو ثابت کرنا، اس کی صفات کو ثابت کرنا، بعض اوقات وہاں سے بحث جو ہے وہ ادھر ادھر کیا نکل جاتی تھی۔ تو لہٰذا جو اصل نقطے کے اوپر ذہن کو مرکوز کرنا اور اسی کے اوپر رہ کے سوچنا، یہ بعض اوقات مشکل ہو جاتا تھا۔ تو لہٰذا میں نے اپنی اس کتاب کے اندر یہ صفت برقرار رکھی ہے کہ ادھر ادھر کی جو بحثیں ہیں ان کی طرف میں نہیں گیا، اور جو اصل مرکزی نقطہ ہے میں نے اسی کو کیا رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ تو یہ مصنف نے 2 خصوصیات ذکر کی ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم کتاب کو جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں۔ شروع میں مصنف نے خود اپنا جو ہے وہ مقدمہ بیان کیا ہے، جو میں نے خلاصتاً جو اس کے نکات تھے آپ کے سامنے رکھ دیے، اور مقدمہ میں مصنف نے نہج البلاغہ کے خطبے کو لکھا ہے، اور اس کے بعد جب کتاب کا عنوان شروع ہوتا ہے تو مباحث الکتاب کے نام سے جو کتاب کی مرکزی عناوین ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ مرکزی عناوین میں اب آپ ان کی ترتیب دیکھیے گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ مقدمات ہیں، دوسرے نمبر پہ فصل اول میں وجوب المعرفہ کی بحث ہے کہ ہمارے لیے اللہ کے بارے میں بحث کرنا کیوں ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بحث ہے وہ توحید کی بحث نہیں رکھی، بلکہ کیا رکھی، اثبات و ثانیہ، یعنی پہلے ہم ثانے کو ثابت کریں گے، ثانے بنانے والا خالق، پھر اس کے بعد جو بحث رکھی صفات و ثانے کی رکھی۔ یہ جو صفات ثانے ہیں نا، اسی کے اندر وہ ساری توحید کی بحث بھی آ جائے گی، عدل کی بھی آ جائے گی، یعنی ترتیب یوں بنے گی۔ پھر نبوت، امامت اور معاد، یہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں جو اللہ نے انجام دیے ہیں، پھر اس کے متعلق کیا بحث کو مرتب کی۔ تو یعنی بحث وہی اصول دین کی متعلق ہے، لیکن ترتیب اس کی کیا ہے، اس طریقے سے انہوں نے بتائی کہ پہلے جو ہے وہ ہم اللہ کے وجود کو ثابت کریں گے، پھر جو ہے وہ اس کی صفات کے بارے میں کیا ہوگی، بحث ہوگی، اور اللہ کے وجود کو بھی ثابت کرنے سے پہلے ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں معرفت حاصل کرنا یہ ہر کسی پر واجب ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں کہ ہم معرفت حاصل کریں، اس کو کیا مختصر بیان کریں گے۔ اچھا، اس سے پہلے مقدماتی بحثیں ہیں، اور مقدماتی بحثوں میں جو ہے مصنف نے کہا کہ میں نے ٹوٹل جو ہے وہ 5 جو ہے وہ مقدمات بنائے ہیں، ٹھیک ہے، مقدمات آپ کو مل گئے ہوں گے۔ پہلا جو مقدمہ ہے اس میں علم کلام کی تعریف واضح کی جائے گی کہ علم کلام کی کیا تعریف کی جاتی ہے۔ دوسرا جو مقدمہ ہے کہ علم کلام کا جو مقصد کیا ہے، اس کو ہم غایت کہتے ہیں، فائدہ بھی کہتے ہیں۔ غایت کے ساتھ ساتھ مصنف جو ہے اس کے فوائد کیا بیان کریں گے کہ اس سے آپ کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اور تیسرا جو ہے وہ علم کلام کا جو مرتبہ ہے، اس کے بارے میں جو فضیلت ہے اس کو بیان کریں گے، اور وہاں پہ جو مختلف روایات لے کر آئیں گے، حتیٰ کہ وہ روایات بھی لے کر آئیں گے کہ جس میں علم کلام سے منع کیا گیا، مثلا وہ جو شبہات ہیں ان روایات کا کیا مطلب ہے، تو وہ ایک روایات کی تاریخی جو ہے بحث ہوگی۔ چوتھے مقدمے میں یہ بیان کریں گے کہ خود یہ جو علم ہے، علم کلام ہے، ایک تو نام اس کا علم کلام ہے، اور دوسرا نام عقائد اسے کہتے ہیں، علم اصول دین کہتے ہیں، اس کے مختلف نام ہیں، تو ہر نام کے متعلق اس کا تعارف کروائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ جو ہے وہ ایک جو مذاہب کی اور کلامی جو فرقے ہیں ان کی کیا تاریخ بیان کریں گے، معتزلہ، اشاعرہ، یہ لوگ کون تھے، ان کا کیا تعارف ہے، کیا ان کی بیس اور بنیاد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں علم کلام شروع کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ ساری چیزیں بتلا دیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے جو ہے وہ بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مقدمہ اولیٰ کو شروع کرتے ہیں، جس میں علم کلام کی تعریف مصنف بیان کریں گے، اور مصنف نے یہاں پہ کہا ہے کہ میں ایک تعریف بیان نہیں کروں گا، میں علم کلام کی 2 تعریفیں بیان کروں گا، اور اس کی وجہ مصنف نے یہ بیان کی کہ یہ جو علم کلام کی 2 تعریفیں بیان کی جاتی ہیں، ایک تعریف جو ہے وہ ان موضوعات کو دیکھ کے بنائی گئی ہے کہ جو علم کلام کے اندر زیر بحث آتے ہیں، اور ایک تعریف علم کلام کا جو مقصد ہے اس کو دیکھ کے بنائی گئی ہے۔
یعنی ایک جو علم کلام کی تعریف ہے اس سے آپ کو علم کلام کے موضوعات کا تعارف مل جاتا ہے، اور ایک جو تعریف ہے اس سے آپ کو علم کلام کا جو مقصد ہے وہ مل جاتا ہے۔ جیسے اگر علم منطق آپ نے پڑھی ہوگی، اس کی تعریف جب کی جاتی ہے تو اسی تعریف سے ہی مصنف کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا مقصد بھی سمجھ آ گیا، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ تعصم مراعاتها الذہن عن الخطأ فی الفکر، جب یوں آپ شروع کرتے ہیں کہ علم منطق ان قواعد کے متعلق بحث کرتا ہے کہ جو قواعد آپ کے ذہن کو فکری غلطی سے بچاتے ہیں، تو اسی سے اس کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ تو علم کلام کی بھی تعریف ایسے کی جاتی ہے کہ علم کلام جو ہے ایک ایسا علم ہے کہ جس سے آپ کو قدرت ملتی ہے دفاع کرنے کی، تو اس سے وہ اس کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ کیا حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم کیا ہے، یعنی خلاصہ اور جو ڈھانچہ ہمارے سامنے بن رہا ہے کہ علم کلام کی ہم دو تعریفوں کو جو ہے وہ سمجھنے لگے ہیں۔ ایک تعریف کو اگر ہم سمجھیں گے تو اسی سے علم کلام کا موضوع بھی واضح ہو جائے گا، اور دوسری تعریف کو جب ہم سمجھیں گے تو اس سے علم کلام کا جو مقصد ہے جسے غایت کہتے ہیں وہ بھی واضح ہو جائے گی۔ تو یہ آسان بحث ہے، اس کو ہم عبارت سے کیا لے کر آ جاتے ہیں۔ اچھا، تعریف و علم الکلام، علم کلام کی تعریف، اور ظاہری بات ہے یہ تعریف سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اصطلاحی تعریف، ٹھیک ہے، یہ لغوی تعریف تو نہیں کہتے۔ لغوی وغیرہ لغوی اور ڈکشنری میں کیا مطلب ہے؟ علم الکلام کیا مطلب؟ کلام کیا مطلب؟ گفتگو کرنا۔ علم الکلام کیا مطلب؟ گفتگو کرنے کا علم، ٹھیک ہے، یہ تو لغت ہے۔ تو گفتگو کرنے کا علم یعنی کوئی لینگویج سیکھ رہے ہیں آپ، گفتگو کرنا سیکھ رہے ہیں، کوئی خطابت سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لغت کے اعتبار سے تو اس کا اور معنی نکل آتا ہے۔ اس کی پھر جب وجہ تسمیہ شروع ہوگی تو مصنف وہاں پہ اس چیز کو واضح کریں گے کہ اس کو مثلا علم کلام ہم کیوں کہتے ہیں، حالانکہ کلام تو گفتگو کرنے کو کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ وہ جب بات آئے گی ترتیب کے ساتھ تو ہم اسی کو کیا ہے بیان کریں گے۔ فی الحال مصنف اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پہ لغت کے اعتبار سے ڈکشنری میں جو کلام کا مطلب ہے گفتگو کرنا، وہ کیوں اس علم کو کہا گیا علم کلام، فی الحال اس کے بارے میں بحث نہیں کر رہے۔ فی الحال ان کا جو مرکزی نقطہ ہے کہ جو علم کلام کی اصطلاح میں جو اس کی اپنی ٹرم ہے، تو اس ٹرم میں اور اس اصطلاح میں جب علم کلام بولا جاتا ہے تو اس علم کلام سے کیا مراد ہوتی ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ بالکل ایسی جیسے منطق مطلب کیا؟ گفتگو کرنا، بولنا، یہ لغوی ہو جائے گی، لیکن وہاں پہ لغوی کو چھوڑ دیتے ہیں اور سیدھی کس تعریف کے اوپر آتے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کے اوپر آتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پہ بھی ہم سیدھا کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ اصطلاحی تعریف کے اوپر آ رہے ہیں۔ نعرف علم الکلام بتعریفین، ہم جو ہے وہ علم کلام کی تعریف کریں گے۔ کتنی تعریفیں؟ دو تعریفیں کریں گے۔ احدہما منتزع، ایک تعریف کو نکالا گیا ہے، من ملاحظت جملۃ ما، ان چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے، جملہ یعنی ان چند ایک چیزوں کو لحاظ کرتے ہوئے کہ ما یبحث فی ھذا العلم، کہ جو اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ من بیان کر رہے ہیں، من الموضوعات، کہ جو علم کلام کے موضوعات ہیں، علم کلام کے جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، ان کو دیکھ کے ان سے جو تعریف نکالی گئی ہے وہ تعریف اول کہلائے گی۔ وثانی، اور جو دوسری تعریف ہم بیان کریں گے، منتزع من ملاحظۃ الغایۃ، وہ نکالی گئی ہے من ملاحظۃ الغایۃ، کہ جب آپ اس مقصد کو دیکھتے ہیں، اس غایت کو دیکھتے ہیں، المرجوۃ غالباً، کہ جو عام طور پہ جس کی امید کی جاتی ہے، من البحث فی ھذا العلم، اس علم میں کیا ہے؟ تحقیق کرنے سے، اس علم میں گفتگو کرنے سے، اس علم میں بحث اور تحقیق سے جو غایت مرجوہ ہے، یعنی جو مقصد آپ چاہ رہے ہیں، اس مقصد کو دیکھتے ہوئے جو علم کلام کی تعریف بنے گی وہ علم کلام کی دوسری تعریف کہلائے گی۔ تعریف اول میں آ جائیں۔ تعریف اول میں کیا کہتے ہیں کہ علم الکلام هو العلم، علم کلام وہ علم ہے، الباحث، جو بحث کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، فی اثبات وجود خالق الکون، کس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو کون ہے، یہ جو کائنات ہے، اس کے خالق کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، و صفات ہی، اور اس کی صفات کو ثابت کرنے کے لیے، اور اس کے افعال کو ثابت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ صفات میں مثلا اس کی توحید آ جائے گی، ٹھیک ہے، وہ قادر اس کا ہونا آ جائے گا۔ افعال میں کیا بحث آئے گی کہ وہ نبی بھیج رہا ہے، وہ امام بھیج رہا ہے، وہ قیامت بپا کرے گا، یہ اس کے افعال ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں سے اسی تعریف کے اندر ہی آپ کو موضوعات بھی کیا ہوگے؟ واضح ہوگے۔ فالموضوعات التی یبحث حولها فی علم الکلام ہی،
پس وہ موضوعات اللہ یبحث حولہا کہ جن کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے علم کلام میں، وہ درج ذیل بنیں گے۔ پہلا موضوع تو واضح ہو گیا کہ وجود و صانع للکون، کہ اس کون کا جو صانع ہے، صانع بنانے والا، اس کے وجود کے بارے میں، یعنی اس کا وجود موضوع علم کلام ہوگا۔ دوسرا ما یتصف بہ ذالک الصانع، ما وہ چیزیں کہ یتصف بہ کہ جس کے ساتھ متصف ہوتا ہے، ذالک الصانع یہی صانع، یہ خالق جن چیزوں کے ساتھ متصف ہوتا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں؟ من صفات کمالیت، وہ ایسی صفات کہ جسے صفات کہا جاتا ہے۔ کون سی صفات؟ کمالیت فی ذاتہ، کہ جو اس کی ذاتی صفات ہیں اور اس کی ذات میں کمال کا سبب ہیں، یعنی صفات کمالیہ فی ذاتہ، یعنی اس کی ذات میں یہ چیزیں نقص کو بیان نہیں کرتی بلکہ اس کی ذات کے کمال کو بیان کرتی ہیں۔ اور وہ تین ہیں ہمارے پاس، علم، قدرت اور حیات۔ علم، قدرت اور حیات، اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہے گی۔ وما، اور وہ چیزیں کہ یتنزہ عنہ کہ جس سے وہ جو صانع ہے متنزہ اور پاک ہے۔ یتنزہ کیا مطلب؟ کسی چیز سے پاک ہونا۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ من صفات نقص، کہ جسے صفات نقص کہتے ہیں۔ صفات کمالیہ اور صفات نقص دو ہو گئیں۔ صفات کمالیہ کو صفات ثبوتیہ بھی کہتے ہیں اور صفات نقص کو صفات سلبیہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے شریک اور جسمیت، یہ صفات نقص ہیں، یعنی اس سے اس کے وجود میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ اور وما، اور وہ چیزیں کہ یتصف بہ جس کے ساتھ وہ متصف ہے، اور وہ کون سی صفات ہیں؟ من صفات فعل، جو اس کے فعل کی صفات ہیں، جیسے کل کلام والعدل۔ اب یہاں پہ لفظ کلام لے ہے، جیسے جو اللہ کا کلام کرنا ہے یعنی قرآن مجید، یہ ایک اس کی صفت ہے۔ اسی طریقے سے جو عدل ہے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت ذاتی نہیں کہتے، صفت فعلی کہتے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کلام کرے گا تو یہ صفت آئے گی، اگر اللہ عدل کرے گا تو صفت آئے گی۔ جبکہ صفت ذاتی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام نہ بھی کرے تو وہ صفت موجود ہے۔ جیسے قدرت ہے اللہ کی، تو قدرت کیا موجود ہے، قادر ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو اہل فلسفہ کہتے تھے سخاوت کرنا، تو وہ سخاوت کرنا کیا ہے؟ صفت فعل بنتی ہے، کہ وہ جب سخاوت کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ سخی کہلائے گا۔ اگر وہ سخاوت نہیں کرے گا تو اس کی ذات سخی نہیں بن سکتی، لیکن ذات علم والی بن سکتی ہے، چاہے وہ علم عطا کرے یا عطا نہ کرے۔ اس کی ذات قدرت والی بن سکتی ہے، اس کی ذات حیات والی بن سکتی ہے۔ تو پس یہاں سے اگر یہ سوال کھڑا ہو کہ صفات ذاتی اور صفات فعلی میں کیا فرق ہوتا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے کہ صفات ذاتی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ ذات کا حصہ ہوتی ہیں، جبکہ جو صفات فعلی ہیں وہ ذات سے جدا ہو جاتی ہیں، اگر وہ انجام نہ دے تو وہ اس کی ذات سے جدا ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات عین ذات ہیں، وہ صفات ذاتیہ کو کہا جاتا ہے، صفات فعلیہ کو عین ذات نہیں کہا جاتا، وہ تو یقیناً ذات سے ہٹ کے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا فعل ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ جو اس کا موضوع بنے گا تجلیات و افعال ہی، وہ اللہ کے افعال کی تجلیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے افعال یعنی کون کون سے اللہ کے فعل کائنات میں آئے۔ ایک فعل کے ہونے سے کائنات میں کچھ رونما ہوتا ہے، تو وہ جو رونما کائنات میں کچھ ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اس کے فعل کی تجلی ہے، یہ اس کے فعل کا رزلٹ ہے، یہ اس کے فعل کا نتیجہ ہے۔ اس کے افعال کی تجلیات یعنی اس کے افعال کے نتائج فی عوالم الخلقت الدنیویت والاخرویہ، دنیویت والاخرویہ، کون سے عوالم میں؟ اس خلقت دنیویہ یعنی دنیاوی خلقت میں، دنیا کے عالم میں، اور آخرت کے عالم میں جو اس کے افعال کے نتائج ہیں۔ مما یرجع الی التکلیف و نتائجہ، کہ جو پلٹتے ہیں تکلیف اور اس کے نتائج کی طرف۔ تکلیف کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے بندے کو تکلیف دی ہے۔ تکلیف سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں، اسے مکلف بنایا ہے۔ یعنی تکلیف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جو ہے جسمانی طور پہ تکلیف دی ہے، اس کے جسم میں درد پیدا کر دیا، جو ہم اردو میں بولتے ہیں، ٹھیک۔ ہاں، تکلیف کیا مطلب ہے؟ اس کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان ذمہ داریوں کے پھر نتائج ہیں، ٹھیک ہے، نتائج بھی وہ اللہ ہی عطا کرے گا۔
ٹھیک ہے، جس نے اس تکلیف کو پورا کیا، اس کو انجام دیا، اس کو وہ اچھا نتیجہ دے گا، اور جس نے انجام نہیں دیا اس کو برا نتیجہ دے گا۔ تو اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے افعال ہو گئے۔ وَهِيَ تندرج تحت ثلاثت عناوین رئیسہ، اور یہ جو اللہ کے افعال کی تجلیات ہیں یہ 3 بنیادی عناوین کے ماتحت درج ہو جاتی ہیں۔ پہلا عنوان نبوت ہے، دوسرا امامت ہے، اور تیسرا معاد ہے۔ تو یہ پہلی تعریف کیا ہوگی؟ مکمل ہوگی۔ اس کا خلاصہ کہ ہم کیا کہیں گے کہ علم کلام کی تعریف کیا ہے؟ کہ جو علم کلام بحث کرتا ہے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے متعلق، جسے انہوں نے کیا تعبیر کیا؟ خالق الکون، خالق کون کے وجود کو ثابت کرے گا، دوسرے نمبر پہ اس کی صفات کو، تیسرے نمبر پہ اس کے افعال کو۔ وجود میں کیا آ جائے گا؟ خود اس کا وجود، یہ موضوع گفتگو بن جائے گا۔ صفات میں کیا آ جائیں گی؟ اس کی صفات کمالی آ جائیں گی، کہ جس میں مصنف نے علم وغیرہ کی مثال دی، اور اسی کے اندر ہی توحید کی بحث کب آئے گی؟ جب آپ صفات کمالیہ کے ساتھ ساتھ صفات نقص کو بھی رکھیں گے۔ صفات نقص میں آپ کیا بحث کریں گے؟ کہ اللہ کا شریک نہیں ہے، شریک کی بحث میں یہ بحث تو نہیں کریں گے نا کہ اللہ کی شریک ہے۔ صفات نقص کو کیا کیا جاتا ہے؟ یتنزہ عنہ، کہ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو اللہ کی ذات شریک ہونے سے پاک ہے تو کیا ثابت ہو جائے گی؟ توحید ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا آپ کیا کہیں گے کہ اللہ کی صفات کے متعلق جو بحث ہے اس کی 3 کیٹیگری ہو جائیں گی۔ پہلی صفات ذاتیہ کے متعلق بحث ہوگی، اور صفات ذاتیہ کی پھر 2 کیٹیگری بنا لیں، ایک صفات ذاتیہ کمالیہ اور دوسرا کیا ہے؟ نقص والی ہوگی، جسے سلبیہ کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا ہمارے سامنے آ جائیں گی؟ صفات کون سی؟ کہ جو صفات فعل ہیں، صفات افعالیہ ہیں، کہ جس میں رزق دینا، خلق کرنا، یہ ساری چیزیں کیا آ جائیں گی؟ صفات فعل جس میں۔ اچھا، اس کے بعد تیسرے نمبر پہ صفات فعل کو مصنف نے الگ طور پہ کہا کہ اس کی صفات فعل کی کچھ تجلیات ہیں، جس میں نبوت، امامت اور قیامت کو کیا ہے؟ شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ ہوگی پہلی تعریف۔ دوسری تعریف، التعریف الثانی، علم الکلام ہوا علم یقتدر معہ علی اثبات العقائد الدینیۃ علی الغیر۔ علم کلام وہ علم ہے کہ یقتدر معہ، کہ جس علم کے ساتھ قدرت حاصل کی جاتی ہے، اقتدار حاصل کیا جاتا ہے، علی اثبات العقائد الدینیہ، کہ آپ عقائد دینی ثابت کرتے ہیں، علی الغیر، دوسرے کے اوپر، بإیراد الحجج و دفع الشبہ، یعنی دوسرے کے لیے اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے 2 مرحلے ہوتے ہیں، 2 سبب ہوتے ہیں۔ پہلا بإیراد الحجج، آپ حجتوں کو پیش کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلائل پیش کرنا، آرگومنٹس پیش کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ودفع الشبہ، وہ جو شبہات لے کر آئیں گے ان شبہات کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ تو 2 مرحلے یہاں پہ ہوتے ہیں، ایک دلائل دینے بھی ہوتے ہیں، اور جو اس کے اوپر شبہات ہیں کہ ان کا بھی دفاع کرنا ہوگا۔ اب یہاں پہ مصنف تعریف کے کچھ اجزاء کی وضاحت کرتے ہیں کہ علم یقتدر معہ کہا، تو یہاں پہ اب وضاحت کرتے ہیں کہ والمراد من الاقتدار، اقتدر یقتدر سے فعل مضارع کیا بنا؟ یقتدر، و فعل مجہول رکھا۔ تو مصنف نے کہا کہ اقتدار سے مراد کیا ہوتی ہے؟ القدرت التامہ، مکمل طور پہ قدرت حاصل ہو جانا۔ وَلِذَا عُبِّرَ بِهِ دُونَ الْقُدْرَةِ، اسی وجہ سے ہم نے اسے اقتدار سے تعبیر کیا ہے، قدرت سے تعبیر نہیں کیا۔ یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس بندے کے پاس قدرت ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس زیادہ قدرت ہو، لیکن جب یہ جملہ بولیں گے کہ اس کے پاس اقتدار ہے، تو اقتدار کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ مکمل اس کے پاس کیا ہو گئی ہے؟ قدرت آ گئی ہے۔ تو لہٰذا علم کلام کا مقصد جو ہے وہ تھوڑی قدرت حاصل نہیں کرنا، بلکہ مکمل قدرت حاصل کرنا ہے۔ اچھا، مکمل قدرت سے کیا مراد ہے جی؟ والمقصود من القدرت التامہ هو حصول ملکۃ ایراد الادلۃ علی العقیدہ۔ قدرت تامہ سے کیا مراد ہے؟ کہ ہوا حصول ملکۃ، کہ انسان ایک صلاحیت حاصل کر لے۔ ملکہ کیا مطلب؟ انسان کو صلاحیت حاصل ہو جائے۔ کس بات کے اوپر صلاحیت حاصل ہو جائے؟ ایراد الادلۃ علی العقیدہ، کہ وہ عقیدہ کے اوپر دلائل کو وارد کرے گا، ودفع الشبہات المستحدثہ الواردۃ علیہا، اور ان شبہات کو دفع کرے گا، ختم کرے گا، جو المستحدثہ، جو جدید ہیں، جو نئے نئے شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور الواردۃ علیہا، اور کس کے اوپر وارد ہوتے ہیں؟ عقیدہ کے اوپر۔ عقیدہ کے اوپر جو بھی شبہات آ رہے ہیں اس کو یہ دفع کرے گا۔
تو یہ جس کو صلاحیت حاصل ہو جائے، اس صلاحیت کے حاصل ہونے کے لیے وہ کون سے علم کا سہارا لیتا ہے؟ علم کلام کا۔ اچھا، اس کے بعد مصنف نے کہا کہ ہم نے کہا کہ عقائد دینیہ، تعریف کے اندر کیا کہا؟ عقائد دینیہ۔ دین سے کیا مراد ہے؟ دین تو بہت سارے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، مسیحیت بھی ایک دین ہے، یہودیت بھی ایک دین ہے، سارے ہیں۔ کہتے ہیں والمراد بالدینیت، ہماری دینیہ سے کیا مراد ہے؟ المنصوبۃ الی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جو دین محمد کی طرف منسوب ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اب یہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ دین محمد کی طرف منسوب ہیں، تو دین محمد اسلام ہو گیا، اور پھر اسلام کے بعد آگے کیا بن گئے جی؟ فرقے بن گئے، مختلف مذاہب بن گئے۔ تو اب اگر ایک بندہ جو فرض کریں شیعہ نہیں ہے، مخالف ہے، اگر وہ علم کلام پڑھتا ہے، اور ان کے ہاں بھی علم کلام ہے، ٹھیک ہے، تو کیا پھر اس کو علم کلام کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ جب کہ وہ علم کلام کے ذریعے سے خلافت ابی بکر کو ثابت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ مصنف کیا کہیں گے کہ دوسری تعریف کے مطابق ہم اس کو بھی کیا کہیں گے؟ علم کلام ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مراد کیا ہے کہ دینی عقائد کو ثابت کرنا، اور دین سے کیا مراد ہے کہ وہ دین جو منسوب ہے۔ منسوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پھر صحیح بات بھی ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہم نہیں کہتے کہ کتاب فقہ الرضا المنسوب الی امام الرضا، ٹھیک ہے، یہ منسوب کیوں لکھا جاتا ہے؟ منسوب کیا مطلب کہ لوگ نسبت دیتے ہیں۔ اب یہ نسبت ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس بحث کے اوپر ابھی نہیں آ رہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پہ منسوب اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس میں تھوڑی گڑبڑ ہوتی ہے، یعنی بات کیا ثابت نہیں ہوتی، یا بعض کا منسوب اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جس میں واقعاً کیا نسبت ثابت بھی ہو۔ تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ابھی علم کلام کی تعریف کی ہے، تو یہ دونوں قسم کے دینی نظریات کو شامل ہوگی، چاہے وہ دینی نظریات صحیح ہوں یا غلط ہوں۔ اس وجہ سے کیا کہا؟ سواء اکانت ثوابا ام خطأ، چاہے وہ جو دینی عقائد ہیں وہ ثواب ہوں، درست ہوں، یا کیا ہوں؟ غلط ہوں۔ فیدخل فیہ، پس علم کلام میں داخل ہو جائے گا علم اہل البدع، ان لوگوں کا علم جو اہل بدعت ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے بدعت دین میں ایجاد کی اور اسے بدعت حسنہ کا نام دے دیا، کہ الذی، وہ اہل بدعت کہ الذی یقتدرون معہ، کہ جو اس علم کے ذریعے سے قدرت حاصل کر لیتے ہیں علی اثبات عقائدہم الباطلہ، کہ وہ اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اس علم سے قدرت پیدا کر سکتے ہیں۔ فإنہ ایضا من علم الکلام، وہ بھی علم کلام میں سے ہے۔ تو لہٰذا علم کلام جو ہے وہ آپ کو الٹے نظریات ثابت کرنا بھی سکھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، سیدھے نظریات بھی ثابت کرنا سکھا سکتا ہے۔ یعنی یہ علم منطق اور علم فلسفہ کی طرح ہے، آپ اس کو سیدھا یوز کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، الٹا یوز کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ہر انسان کی امانت کے اوپر ہے کہ وہ کیسے جو ہے وہ اس کے ذریعے سے صحیح جو ہے وہ استعمال رکھتا ہے۔ والمراد من الحجج، اسی طریقے سے نے کہا کہ بإیراد الحجج، جی حجتیں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی۔ تو حجت کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا یہ فقط عقلی ہوں گی، نقلی ہوں گی، قیاس ہوں گی، کیا چیزیں ہوں گی؟ کہتے ہیں الحجت کا ترجمہ تو کیا ہے؟ الادلہ والبراہین، کہ آرگومنٹ، دلائل، برہان پیش کرنا۔ اما العقلیہ، وہ یا تو عقلیہ ہوں گے یا نقلیہ ہوں گے، یعنی اللہ کے وجود کے متعلق عقلی رہیں گے، صفات کے متعلق بعض جگہ پہ عقلی، بعض جگہ پہ نقلی، اور امامت کی جب بحث شروع ہوگی قیامت کی تو وہ وہاں پر بھی عقلی کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نقلی چلے گا، یعنی عقلی اور نقلی دونوں کیا ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ فَيَأْتِ بِهَا الْمُتَكَلِّمُ، پس ان ادلہ کو متکلم لے کر آتا ہے، لِيُثْبِتَ مَا يَدَّعِيهِ، تاکہ وہ ثابت کرے ان چیزوں کو کہ جو وہ دعویٰ رکھتا ہے عقائد میں سے۔ ثُمَّ يَنبَغِي، پھر وہ سامنے آ جائے، یعنی پہلے وہ کیا کرے؟ عقائد کو پیش کرے، سب سے پہلے دعویٰ کو پیش کرے، دعویٰ کے اوپر کیا ہے وہ ادلہ پیش کرے، ثم ینبری، پھر وہ سامنے آئے، ادلہ پیش کرنے کے بعد سامنے آ جائے۔ کیوں سامنے آ جائے؟ لِذَبِّ الشُّبَهِ وَالْإِشْكَالَاتِ الَّتِي قَدْ تَرِدُ عَلَيْهَا، تاکہ وہ ان شبہوں کو ختم کرے اور ان اشکالات کو ختم کرے کہ جو کبھی کبھار اس کے دلائل کے اوپر پیش آ جاتے ہیں۔ یعنی فقط دلیل دے کر اور صلوات پڑھوا کر نکل جانا یہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد کیا ہے؟ سامنے رہنا اور مد مقابل سے یہ کہنا کہ آپ اگر جو کیا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، تو اس کا بھی میں کیا دوں گا؟ جواب دوں گا۔
تو خلاصہ کلام کیا ہو گیا کہ کل انشاءاللہ آپ لوگ علماء کرام علم کلام کی پہلی تعریف بھی سنائیں گے اور دوسری تعریف بھی سنائیں گے اور خلاصہ بھی ہمیں سمجھائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔